أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہے ٹاپک نماز پڑھنے کی فضیلت۔ چلیے آج ہم جانتے ہیں اس ویڈیو میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھے تک آپ کو پتا چل جائے گا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ ہماری زندگی میں نماز پڑھنے سے کیا تبدیلیاں آئیں گے۔ اگر آپ کو جاننا ہے کہ نماز آپ کی زندگی کے ساری پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے تو یہ ویڈیو کو آپ لاسٹ تک دیکھنا اور کمنٹ کرنا کہ آپ کی لائف میں نے اس کے لیے کیا ویلیو ایڈ کی، آپ نے نماز کیوں پڑھنا آپ نے شروع کیا، یہ بات آپ ضرور بتانا مجھے کمنٹ میں۔ چلیے آج شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبات للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ چلیے نماز پڑھنے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت سے بتایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ نماز پڑھنے کے 70 مقام میں تاکید کی گئی ہے۔ 70 مقامات، نماز پڑھنے کے 70 مقامات میں تاکید دی گئی ہے قرآن میں۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے سخت عذاب بتایا گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے والوں کی فضیلت میں سینکڑوں احادیث موجود ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں احادیث موجود ہے نماز کی فضیلت کے اوپر۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پروردگار کی خوشنودی اور فرشتوں کی دوستی کا سبب ہے۔ نماز پروردگار نے اللہ کی خوشنودی اور فرشتوں کی دوستی کا سبب ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایمان کی اصل ہے اور پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ نماز دعا کی اجازت ہے، نماز دعا کی اجابت ہے، یعنی نماز پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے ہماری۔ نماز شیطان کو کاٹنے کا ہتھیار ہے۔ نماز قبر کو روشن کرنے والا ہے۔ نماز قیامت میں شفاعت کروانے والا ہے۔ نماز دوزخ کی عذاب سے بچانے والا ہے۔ نماز میزان کو وزن دار کرنے والا ہے۔ نماز پل صراط سے بآسانی اتارنے والا ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز سب عملوں سے بہتر عمل ہے۔ بغیر نماز کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ہم نماز کو ایسے چھوڑتے ہیں جیسا کہ کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اذان ہوتی رہتی ہم اپنا کام کرتے، اپنا فون دیکھتے، ہم اذان ہوتے رہتی ہے، ہمارے بچے، اپنے گھر کے بڑے بزرگ، بڑے چھوٹے، ہر کوئی اس دنیا میں جو بھی کاروبار کر رہا، کچھ بھی کر رہا، وہ کوئی نماز کو چھوڑتا ہے، پر یہ نہیں سوچتا کہ ہم اس کی زندگی میں انہیں جو اس پیسوں کے پیچھے بھاگ رہا انہیں نماز پڑھنے سے اس کی پوری ہوئیں گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دنیا و آخرت دونوں کے لیے بھی جو ہے سو نماز کی کیا فضیلت بیان کی ہے اللہ نے، ماشاءاللہ۔ دیکھیے پل صراط پر ہم بجلی کی طرح گزر جائیں گے، قبر میں روشنی ہوئیں گی۔ دیکھیے قبر میں آپ دیکھتے ہوں گے کبھی ایسے وائرل ویڈیوز آتے ہیں جس میں قبر سے جو ہے سو سپ لگا نکلتے ہیں، بچھواں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانے کے لیے کرتا ہے، ہمیں خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چیزاں بتاتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کو ہم جیسا استعمال کریں ہم ویسا بہتر ہے۔ کہیں اچھی چیزیں بتاتے سوشل میڈیا میں، کہیں غلط چیزیں بتاتے، ہم اچھی چیزوں پہ دیکھ کے عمل کرنے کی کوشش کرنا کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے تاکہ ہم ان عذابوں سے بچیں، آمین۔ نماز پل صراط پر آسانی کی طرف گزار دیتی۔ جس وقت مسلمان خدا کے لیے سجدے کرتا ہے تو ہر ایک سجدہ کی حوض حق تعالیٰ ایک ایک درجہ بلند کرتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جس وقت نماز کے واسطے وضو کر کے ٹھہرا ہوتا ہے اس وقت صغیرہ گناہ کی پوٹلی باندھ کر فرشتے سر پر رکھ دیتے ہیں۔
جو بھی آپ کے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، آپ جب وضو کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کے سر کے اوپر کیا کرتے ہیں، چھوٹے گناہ جو آپ کرتے ہیں نا اس کی پوٹلی بنا کر رکھ دیتے ہیں فرشتے سر پر۔ جب نمازی رکوع کرتا ہے تو وہ پوٹلی گر جاتی ہے، نماز پھر رکھنے چاہتے ہیں تو حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اے فرشتوں وہ پوٹلی سر پر مت رکھو، اس لیے کہ میرے بندے نے میرے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھیں ہم دن بھر روز کے جو گناہ کرتے ہیں ہم چھوٹے موٹے، اللہ تعالیٰ جب ہم وضو کر کے اللہ کے لیے ہم سجدے میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتے اس کے سر پہ جو پوٹلی گناہوں کی رکھی گئی ہے اب دوبارہ مت رکھنا، کیونکہ اس بندے نے میرے سامنے سر جھکایا ہے۔ ماشاء اللہ، میرے بندوں نے میرے سامنے، جب مجھے شرم آتی ہے کہ وہ پوٹلی پھر سے اس کو واپس دے دوں۔ جب وقت میت خبر میں رکھ کر لوگ ہٹ جاتے ہیں، جب وقت آتا ہے جب میت جو ہے جو میت رہتی ہے اس کو خبر میں رکھ کے ہٹ جاتے ہیں لوگ، اس وقت 4 شعلے آگ کی میت کے پاس آتے ہیں۔ دیکھیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی اللہ اکبر، کیا بات ہے، ہم امیجن نہیں کر سکتے یہ بات۔ ہمیں تھوڑا سر کا چرکا چھوڑا چھالا ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، سمجھے، ہماری خبر میں ہم جاتے کہ 4 شعلے ہوتے ہیں، اس وقت 4 شعلے جو آگ کے جو شعلے ہوتے ہیں نا وہ آگ کی میت کے پاس آتے تھے، اس کی نماز ایک شعلوں کو دور کر دیتی ہے، اس کے روزے ایک شعلے کو اس کی خیرات جو خدا کے راہ میں دیا جاتا ہے، یہ جو 4 شعلے ہوتے ہیں وہ کیسا دور کرتے ہیں اللہ؟ نماز سے، روزوں سے، اور خیرات، اللہ کی راہ میں جو خیرات کرتے ہیں، اور اس شعلے کو، اور صبر جو وہ مصیبت میں کیا تھا ایک شعلے کو دور کرتا ہے۔ روایت ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ جس وقت بندہ وضو کر کے خلوص و عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیار ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اپنی گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ سب کو چھوڑ کے میرے پاس آ گیا ہے، میں نے اس کے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ جس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو اس کے تمام بدن کے ہر ایک بال کے شمار کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ماشاء اللہ، جس وقت صبح سورہ فاتحہ، سورہ الحمد پڑھا جاتا ہے گویا حج و عمرہ کا ثواب پاتا ہے۔ سبحان اللہ، جس وقت رکوع کرتا ہے وہ سبحان رب العظیم کہتا ہے تو وہ اپنے بدن کے وزن کے برابر سونا چاندی خدا کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب پاتا ہے۔ جس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو حق تعالی رحمت کے نظر سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس وقت سجدے کرتا ہے، اور سبحان رب العالی کہتا ہے تو انسان وہ حیوانیت کی گنتی کے موافق نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور جس وقت وہ التحیات پڑھتا ہے تو تمام صبر کرنے والوں کا ثواب پاتا ہے۔ سبحان اللہ، جن وقت سلام پھیرتا ہے جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ جس وقت وضو کرتے ان کا چہرہ متقر ہوتا ہے اور اعضاء بے اختیار کا ناپتے ہیں، لوگ دریافت فرماتے ہیں کہ آپ ایسے کیوں ہو جاتے ہیں، تو فرمایا جو پروردگار کے روبرو ٹھہرا رہا اس کا چہرہ زرد اور اعضے کا ناپنا چاہیے، مالک کے سامنے ٹھہرا رہنا معمولی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا روایت ہے، دیکھیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس وقت نماز کو ٹھہرے رہتے ہیں تو رنگ تغیر ہو جاتا ہے اور چشم مبارک سے آنسو نکل جاتے ہیں، لوگ دریافت کرتے تو آپ فرماتے یہ امانت اٹھانے کا وقت ہے، جس کو زمین اور آسمان اور پہاڑ اٹھانا نہ سکے، جن کو انسان نے اٹھایا، اب ڈرتا ہوں کہ وہ امانت آپ خوب طرح سے ادا ہوتی ہے یا نہیں، اس ڈر سے کانپتا ہوں میں۔ دیکھیں اب حضرت اللہ علیہ وسلم کانپتے تھے اس ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں ہر نعمت سے، زمین اور آسمان ہر چیز سے ہمیں نوازا ہے، اس کے سامنے ہم
سر جھکانے کے لیے بھی سوچتے ہیں۔ دیکھیے، جنت میں ندی کے کنارے ایک درخت ہے، اس پر ایک پرندہ ہے اور اس جانور کا نام تحیات ہے۔ اس درخت کا نام طیبات، اس نہر کا نام صلات ہے۔ جن وقت بندہ نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتا ہے تو وہ پرندے اس درخت سے اتر کر اس نہر میں ہوئے قوتیں مار کر نکالتے ہیں اور اپنے پروں کو جھٹکاتے ہیں، اور جو قطرے اس کے پروں سے گرتے ہیں اس کی گنتی کے برابر حق تعالیٰ ایک ایک فرشتے پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، وہ فرشتے اس نمازی کے واسطے قیامت تک مغفرت مانگتے ہیں۔ دیکھیں سبحان اللہ، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے، میں نے بندوں کے اوپر فرض نماز مقرر کی تھی اور تم نے سنت و نفل پر نماز پڑھی، بس ہم وہ تمام ضامن ہے، تم شفاعت کرو اور میں رحمت و مغفرت کرتا ہوں۔ حضرت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان حکم کے موافق اہتمام سے وضو کرے گا، یعنی منہ میں اور ناک میں پانی لے کر اور منہ دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، دونوں قدموں کو ٹخنوں تک دھوئے گا اور نماز کے اللہ تعالیٰ کے کچھ یاد کرے گا تو ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ دیکھیں سبحان اللہ، اگر ہم نماز کے لیے ارادہ کرتے ہیں اور منہ دھوتے ہیں، ناک میں پانی کرتے ہیں، مسح کرتے ہیں، سر کا ٹخنوں تک پاواں دھوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو جیسا ماں کے پیٹ سے ہم جیسا پیدا ہوتی کہ ہم پاک رہتے ہیں نا، کوئی گناہ ہمارے سر پہ نہیں ہوتا ہے نا، ہم ویسے ہو جاتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، 5 وقت کی نماز مثل ایک نہر کی ہے جو تمہارے دروازے کے سامنے سے جاری ہے۔ کوئی شخص اس نہر میں روز 5 دفعہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے ارشاد کیا، رسول اللہ نہیں، میل نہیں رہے گا؟ تو فرمایا، 5 وقت کی نماز بھی اسی طرح ہے، تمام گناہوں کے میل کو دھو ڈالتی ہے۔ جو کوئی 5 وقتوں کی نماز کامل وضو اور رکوع سجدوں اور قیام و اتمام کے ساتھ مستحب وقت پر ادا کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو حق تعالیٰ کا فرمان ہے تو حق تعالیٰ اس کے جسم پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ مبارک کے سینے مبارک تک آنے تک نماز کی پابندی و بندی اور غلام کو تکلیف نہ دینے کی تاکید فرمائی ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک جو ہے سو یہی پیغام دیا کہ نماز کی پابندی کرو، ایک غلام کو تکلیف نہ دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور ہماری فیملیز کو بھی یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا بھی جو ہے سو پتہ چلا ہے کہ نماز کی اہمیت سے ہماری زندگی میں کیا ایفیکٹ پڑتا ہے، تو اس ریل کو ضرور شیئر کیجیے صدقہ جاریہ کے طور پہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے دین کی تعلیم کو سن کر پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اتنا ہی ثواب دیتے ہیں جتنا کہ ایک عالم کو، جتنا کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی دین کی کوئی گانا ناچنا گانا بہت شیئر کرتے ہیں، اگر ہماری دین کی بات آتی ہے تو کوئی شیئر نہیں کرتا۔ کیا معلوم آپ کے ایک شیئر سے کس کی کوئی نمازی بن جائے، کیا پتا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، اور کسی نے بھی پہلی بار اگر اس چینل پہ آئے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔